السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، آج کے اس ویڈیو پیغام کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو امیر المؤمنین خلیفہ اول ہیں، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ مقرر ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، اور صدیق اور عتیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے القاب میں سے ہیں۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عثمان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں سے سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، اللہ رب العالمین نے آسمانوں کی سیر کروائی۔ رات کے تھوڑے سے حصے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات لوگوں کو بتائی، صحابہ کرام کو پتہ چلا تو کفار جو کہ پہلے ہی مسلمانوں کی مخالفت میں ہیں، ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، ابو بکر، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا دوست کیا کہتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لا علمی کا اظہار کیا۔ یہ شخص کہنے لگا کہ تمہارا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصوں میں، رات کے چند لمحات میں نے آسمان کی سیر کی ہے، بیت اللہ سے بیت المقدس سے پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا تک، پھر واپسی۔ تو ہماری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اگر میرے نبی نے، میرے دوست نے یہ بات کہی ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، میں اسے سچ سمجھتا ہوں۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب عطا فرما دیا۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے وقت نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی مکرم سے سوال کیا کہ اللہ کے پیغمبر، قیامت کے دن آپ کی امت میں سے کون ایسا شخص ہوگا جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی طرح ہوں گی؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایسا شخص ہوگا جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی مانند ہوں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، وہ کون شخص ہیں؟ تو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ فرمانے لگی، اے اللہ کے پیغمبر، میرا تو خیال یہ تھا کہ آپ میرے باپ ابو بکر کا نام لیں گے،
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، عائشہ، ابو بکر نے جو ہجرت کی 3 راتیں میرے ساتھ غار میں گزاری ہیں وہ سب کائنات کے لوگوں سے نیکی کے اعتبار سے افضل ترین راتیں ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی اجازت مانگی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے، اللہ کے پیغمبر، کیا آپ کو بھی ہجرت کرنا پڑے گی؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی بالکل، مجھے بھی ہجرت کرنا پڑے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ہجرت کا ارادہ کینسل کر دیا اور اس انتظار میں رہے کہ کب اللہ رب العالمین کا حکم ہو اور میں نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کروں۔ 4 مہینوں کے انتظار کے بعد جب ہجرت کا وقت آیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور ہجرت کا جو اللہ کا حکم تھا اس ارادے کو ظاہر کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے تیار ہو گئے۔ ہجرت کے سفر میں جو پہلا پڑاؤ آیا وہ غار ثور تھا، جہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے کہ اللہ کے پیغمبر آپ انتظار کیجئے، میں غار کو صاف کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار کو صاف کیا، سوراخوں کو بند کیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کو کہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک رکھا اور آرام کرنا شروع کر دیا، سو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں کہ ایک سوراخ جو باقی رہ گیا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی وہاں پر رکھ دی کہ یہاں سے کوئی موذی جانور نکل کر میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی پر کسی زہریلے جانور نے ڈس دیا۔ اس کے ڈسنے کی وجہ سے جو تکلیف ہوئی اس کی شدت اتنی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ایک آنسو کا قطرہ نکلتا ہوا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، پریشانی کی وجہ پوچھی، بتایا اللہ کے پیغمبر کسی چیز نے کاٹ لیا ہے، ڈس دیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگایا جس سے وہ درد، وہ تکلیف رفع ہو گئی۔ ناظرین اکرام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 راتیں اور 3 دن اس غار کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اور اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ اسی بات کا تذکرہ فرمایا کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر موجود ہیں تو جو دشمن تھے وہ بالکل اس غار کے قریب آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے پیغمبر، اگر یہ لوگ نیچے دیکھ لیں، غار کے اندر جھانک لیں، ہم انہیں نظر آ جائیں گے اور جیسا کفار کا ارادہ ہے، نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے، یہ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا،
اے ابو بکر آپ غمگین مت ہوجئے، آپ غم نہ کھائیں، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی فضیلت کو اگر بیان کیا جائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ ان فضائل کو بیان کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ چند چیزیں اور آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ مسجد میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس نے آج اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے پیغمبر، میں نے صدقہ کیا ہے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت کے متعلق پوچھا، نماز جنازہ کے متعلق پوچھا۔ جس عبادت کا نام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو جاتے ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تم جنتی ہو، جنت کی بشارت دے دی۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی غزوہ بدر میں شامل ہوئے، بدر کی جنگ میں شامل ہوئے، اور بدر کے جو فضائل ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدری صحابی جو 313 تھے، ان میں سے اگر کوئی شخص آج کے بعد عبادت نہ بھی کرے تو اللہ رب العالمین نے اسے معاف فرما دیا۔ احد میں شرکت کی، اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر شرکت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد سے کس قدر محبت ہے، صحیح بخاری میں روایت نقل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے اپنے خاندان سے زیادہ، اپنے اہل خانہ سے زیادہ اہل بیت کے ساتھ محبت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا فرماتے ہیں کہ ابو بکر، جو مرتبہ اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا ہم اس پر حسد نہیں کرتے۔ اللہ نے جو مقام اور مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا، وہ باقی صحاب کو نہیں عطا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنی محبت ہے، ابتدائے اسلام میں جب خفیہ طور پر لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ جایا کرتے، اور جو غلام اور لونڈیاں جنہوں نے ابتدائی اسلام میں اسلام کو قبول کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اپنے مال سے خرید کر آزاد کرنے والے ہیں۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسی مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال نے دیا، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو حدیث میں الفاظ ہیں فبکا ابا بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار رونا شروع کر دیا اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیغمبر، ابو بکر اور ابو بکر کا مال دونوں آپ پر قربان ہیں، دونوں آپ کے لیے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا محبت ہے، اور اس سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو بکر کے ساتھ کیا محبت ہو سکتی ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری ایام کے اندر بیمار ہو گئے، بیماری اتنی آئی کہ مسجد میں نہ آ سکے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کی، اصحاب کی، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہیں، مسجد نبوی کے اندر امامت کروائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اندر آخری ایام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کی
امامت کروائی۔ ناظرین اکرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اتنے زیادہ ہیں، جتنے بیان کر دیے جائیں اتنے ہی کم ہیں۔ اور اس دور کے اندر کچھ بدبخت ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو صحاب نبی کو برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب کو برا نہ کہو، میرے اصحاب کو گالی نہ دو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ کے اندر میری جان ہے، میرا صحابی اگر کھجور کی ایک گٹلی صدقہ کر دے اور تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کر دے تو میرے صحابی کی مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایک حدیث کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے صحاب کو برا بھلا کہتا ہے لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکتی، اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور پورے کائنات کے لوگوں کی اس شخص پر لعنت ہے۔ ناظرین کرام، اصحابہ کرام کی عظمت کا دفاع کیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مقام اور مرتبہ اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا، ہم اس میں کمی پیشی نہیں کر سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ پہلے خلیفہ ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے امیر المومنین بنے، اور تقریباً سوا دو سال کے قریب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔